بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں جتنے باہر دوست بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا کہ یہ جو درمیان میں خلا ہے اسے پر کر لیں۔ یہ جو جگہ خالی ہے آپ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لائیں، تھوڑے تھوڑا کے ہو جاؤ اور اگے ہو جاؤ۔ باہر جڑے سنگی بیٹھے اندر آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں سارے اپنے علماء دوستوں کا، ثنا خنان شیری لسان کا، آپ عوام اہل سنت کا شیڈول آپ سب دوستوں کے پاس تھا۔ حضرت صاحب الحمدللہ ٹائم پہ تشریف لائے اور کچھ دو تین مصروفیات کی وجہ سے الحمدللہ ہم مسجد میں حاضر ہیں۔ میں حضرت علامہ مولانا پیر شفیق احمد رضوی صاحب، امیر حمزہ صاحب، عمر فاروق صاحب، قاری شوکت صاحب، بھائی اختر جلالی صاحب، حاجی صاحب، دیگر گاؤں سے، دوسرے گاؤں سے جتنے دوست تشریف لائے اور بڑے مختصر وقت میں اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ برادر محترم حضرت علامہ مولانا عبدالغفور صاحب رضوی، حضرت علامہ مولانا قاری توقیر عباس صاحب، قاری عبدالقدیر صاحب، علامہ کرم خان صاحب، بھائی عظمت اتاری صاحب، قاری شوکت سیدی صاحب اور جتنے دوست احباب میرے دور قریب سے تشریف لائے، میں سب کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے بعد عالم اسلام کی ایک عظیم آواز اور جس نوجوان کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام سے پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں کہ میری مراد عالمی شہرت یافتہ عظیم ثنا خان مصطفیٰ محمد ثقلین رشید صاحب آپ حیدرآباد، وہ بھی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ان کی نعت شریف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے فرمائیں سبحان اللہ، محبت سے فرمائیں سبحان اللہ، باواد بلند فرمائیں سبحان اللہ۔ ہمارے علی رضا بغدادی صاحب انتے نال سنگ بھی توڑا ہے، ندیم عباس صاحب، انہاں دا شکریہ، اور سلمان بھائی سلمان اسلم صاحب بخاری کلام تو جنہاں محبتاں دا اظہار فرمایا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میں آخری نعرے دے تسی جواب دینا ہے، میں ایک میں حضرت صاحب دے حوالے کرتا ہوں کیونکہ حضرت صاحب نے بیان تو بعد جامعہ انوار الاسلام غوثیہ رضویہ استاد محترم دے کول بھی اپنی حاضری اتھے بھی پیش کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے۔ میرے کو رون تھوڑی جی جلدی کی وجہ دو اتنی گفتگو بھی نہیں ہو رہی، نعرے تو تسی جواب دیو تو میں ایک میں حضرت صاحب سے حوالے کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ درے پنجتن دے منگتے درویش نے ولی نے، درے پنجتن دے منگتے درویش نے ولی نے، جڑے کھاندے تیرے ٹکڑے کر دے علی 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 نے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی ہاتھ تلے نہ روے بابا دے بلند، تاجدار ختم نبوت، کیونکہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجی کہ ہے بے قصور
ہمارا نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. انتہائی ادب سے ملتمس ہوں شکریہ ادا کرتے ہوئے عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر حافظ محمد سلیمان مصباحی صاحب کہ آپ اپنے خوبصورت انداز سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. آج ہمارے ایک اور بڑے پیارے دوست حضرت ڈاکٹر محمد توقیر مصباحی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا فضل فرمائے. وہ غالباً سامنے میرے نہیں ہیں، کہیں مصروف ہوں گے، ابھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری بھی مقبول فرمائے. بڑی محبتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہماری محبتیں ہیں، یہ سلامت رکھے. میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حضرت صاحب سے کہ اپنے خوبصورت انداز سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. آپ نے اس کو سادہ کر دیا، بالکل سادہ کر دیا، اس کو سادی سی آواز دی. حضرت یہ لائٹ اللہ والوں بجھ گئی، بجھی رہن دے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے تو ایک تو بس باتیں کرنی ہیں آپ سے. بس آپ نیت کر لیجئے کہ اس نیت سے سنیں گے کہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا وہ اللہ نا یا باتوں کا الٹا مطلب نکال لیا جاتا ہے. جیسے حضور بلّہ شاہ کہتے ہیں علم بس کری ہو یار. ان کا نہیں، بلّہ صاحب کہنے نے وہ پڑھی نہ، کوئی نہیں پڑھنا پڑھنا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب کتنا تو سیکھنے کی طرف لگا رہے گا، جو سیکھا ہے اس پہ عمل بھی تو کرنا. وہ محفل وہ محفل وہ محفل، ہر محفل پہ پہنچنا، لیکن عمل کتنی سننی ہے، کیا سننا کیا چاہتا ہے. مفتی سمر صاحب کی بھی سن رہا ہے، پیر اجمل صاحب کی بھی سن رہا ہے، رضا ثاقب صاحب کی بھی سن رہا ہے، غفران سیالی صاحب کی بھی سننا ہے، عبدالحبیب اتاری صاحب کی بھی سن رہا ہے. اب کون تجھے آ کے سنائے گا تو تو نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اصل عمل علم بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار. بات اتنی مشکل تو نہیں جتنی مشکل تو نے بنا دی ہے. علم ناوے وچ عمر جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کری ہو یار. جو جو جانتے ہو یار، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس پہ عمل کرو. سب کو پتہ ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن پھر بھی بولتے ہیں. سب کو پتہ ہے نماز فرض عین ہے، پھر بھی نہیں پڑھتے. سب کو پتہ ہے داڑھی شریف رکھنی ہے، پھر بھی نہیں رکھتے. سب کو پتہ ہے محبوب پاک نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر بھی نہیں چھوڑتے. اب میں کیا بندہ بات سنائے، کیا پرانی پہ عمل کر لیا کہ بندہ نہیں سنائے کچھ. مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتانا جی میرا بھی بڑا ہی مطالعہ ہے، مجھے اس کتاب پہ بھی دسترس ہے، مجھے اس کتاب پہ بھی دسترس ہے. مقصد تو ہے یہ عمل ہوا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، مگر وہ لوگ کون، آمنوا، جو ایمان لائے. اب اللہ کا شکر ہے ایمان سارے لا چکے ہیں، سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، لیکن آگے والی بات نہیں بن رہی. وہ کیا، عامل الصالحات، عامل الصالحات والا معاملہ کمزور ہے. اس لیے کیونکہ 8:35 مجھے ٹائم دیا گیا، اس لیے میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا کیونکہ 10 منٹ اس میں بھی لگ جائیں گے. چلو بات کر لیتے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ. جو آپ کو پتہ ہے اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کرو. اور اگر بات کریں بزرگوں کی، یہ بڑا خوبصورت نام ہے. قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی. یہ اور مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم ان کا نام لینے والے ہیں.
آج حضرت جی ان کی باتیں سنانے سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف اس کو ہے، یہ تکلیف ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو ان کی باتیں سنا کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے حضرت جی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے دل کا زنگ اترتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ان کی باتیں سنانے سے تکلیف ہے تو تجھے تکلیف رہے، کیونکہ وہ تکلیف تجھے ہے، نہ سننے والوں کو تکلیف ہے نہ سنانے والے کو تکلیف ہے۔ حضرت جی تکلیف تجھے ہے تو ہم تیری تکلیف کا کیا کریں؟ یا تو کمرے سے باہر آ تو یا پھر ہمیں اپنے کمرے میں بلا لے تاکہ کسی ایک کی تکلیف کا تو علاج ہو نہ تو خود کمرے سے باہر آتا ہے نہ تو ہمیں بلاتا ہے حضرت، تو پھر اس طرح تو کچھ بھی نہیں نہ ہو گیا۔ ظاہر تکلیف ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، تو یہاں کمرے سے باہر آ جا تو یہاں کمرے میں بلا لے تاکہ اس تکلیف کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو۔ حضرت جی ہم تو حضرت جی ان پاکوں کی باتیں اللہ کا شکر ہے سنا رہے ہیں، اور اب ان پاکوں کی باتیں سناتے رہیں گے، کیونکہ یہی قرآن نے بتایا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ٹھیک ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، ہم ان کی باتیں سنائیں گے، وَالصِّدِّقِينَ، ہم صدیقین کی باتیں سنائیں گے، وَالصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں کی باتیں سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ پر تجھے تکلیف ہے تو رہے تکلیف، ہمیں کیا لگے، ہم سنائیں گے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ہم تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں بھائی، ہم تو ان کی باتیں سنائیں گے۔ تجھے تکلیف ہے اور پھر رہے تکلیف، ایسے ہم دعا کریں گے تو اس تکلیف میں نہ مرے، اللہ تجھے اس تکلیف سے شفا دے دے۔ تو تکلیف سے شفا تب نہیں ہونی ہے، یہاں کمرے سے باہر آ جا تو یا پھر ہمیں کمرے میں بلا لے، اور اسی طرح کیمرہ لگے لائیو تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے حضرت جی، علاج ہو رہا ہے کسی کی جو اس کو تکلیف ہے نا، اس کا ٹریٹمنٹ ہم باتیں سنائیں گے حضرت جی۔ یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے جو مرضی بولتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، ہم تو سنائیں گے۔ تجھے تکلیف ہے تو باقی دعا کریں گے، کیونکہ صوفیہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ دعائیں دیتے ہیں، میں دعا کروں گا اللہ تجھے اس تکلیف سے شفا دے دے۔ یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام حضرت، روز نہیں ماما غلام فرید جم دیاں، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے ہنس جنا دا نا۔ حضرت ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کمال خواجہ غلام، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو۔ کمال ایک ادھر موتی پروئے ایتھا میں اٹھڑی جند جام بلب ہوتا خوش وسدا وچ دے سرب۔ کمال حضرت عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے، عشق دا تاں اوتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ غلام فریدہ تے ککھ نہیں ہو رہندا جتھے عشق دا ہو جڑیرا، جلا دیتے ہیں حضرت، یہ کچھ نہیں رہنے دیتا، یہ جلا دیتا ہے سارا کچھ۔ عشق تے آتش دوہی، کمال لکھا جی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ لکھے حضرت کا ایک مرید تھا، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سال میں نہ صرف ایک بار حضرت اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا۔ پیر تو کامل ہوتا ہے حضرت، اگر مرید بھی کامل ہو تو سال میں ایک بار آنا کافی ہے، تو اگر مرید میں کچھ نہ ہو تو جتنا مرضی آتا جاتا رہے، اگر مرید میں ہو تو ایک بار سے بھی۔ یہ حضرت قبلہ استاد بیٹھے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی، اب مرید ہیں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ۔ ایک ملاقات ہے پیر اور مرید کی ساری زندگی میں، پیر تو کامل ہوتا ہی ہے، وہ مرید میں بھی تو کو کمال ہونا چاہیے نا، کہ وہ بھی فیض لے سکے،
اس میں بھی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے سینے سے کچھ لے سکے. تو وہ سال میں نا ایک ہی بار آتا تھا. وہ جو مرید تھا نا اس کا کام تھا حضرت وہ کپڑا بننے کا، کپڑا بناتا تھا. اس نے کیا کرنا حضرت جی پورا سال لگا کے نا حضرت کے لیے ایک لنگی بنانی ہے، لیکن بنانی وضو کے ساتھ، قرآن پڑھنا، درود پاک پڑھنا، تسبیحات، اللہ کی حمد، سوز، شوق، آنسو، درد، سارا کچھ اس میں جمع کرنا اور جناب پورا سال لگنا. اس نے حضرت کے لیے لنگی بنانی ہے. وہ سال بعد اس نے آنا حضرت کو لنگی پیش کرنی. ایک سال وہ نہیں آیا. اب حضرت کی توجہ رہی اس جانب کہ بھائی مرید نہیں آ رہا، جو اس کے آنے کے دن ہیں اس کے علاقے کے لوگ ہو کے چلے گئے وہ نہیں آیا. حضرت کو انتظار رہا کرتے کرتے 3 ماہ 6 ماہ 8 ماہ 9 ماہ 11 ماہ 12 پورا سال ہو گیا. 2 سال پورے ہو گئے. 2 سال بعد وہ آیا، آ کے قدم بوسی کی. پھر ہوا کیا، جب 2 سال بعد آیا نا تو لنگیاں بھی 2 لے کے آیا. ایک نہیں پھر لے کے آیا، 2 لے کے آیا. حضرت نے پوچھا بے لیا پورا سال مجھے تیرا انتظار رہا، آیا کیوں نہیں؟ اس کرتا ہے حضرت آپ کے یہ اس نالائق کا معمول ہے کہ جب بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ کے لیے لنگی لے کے آتا ہوں. تو لنگی بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، 1-1.5 ماہ میں تیار ہو جاتی ہے. لیکن جو آپ کی لنگی ہے وہ میں خاص طریقے سے بناتا ہوں. تو اس سال اس طرح ہوا کہ وہ جب میرے علاقے سے قافلے آپ کی قدم بوسی کے لیے نکلنے لگے نا تو مجھ سے آپ کی لنگی نہیں تیار ہو سکی. تو پھر میرا دل ہی نہیں مانا کہ کئی سال ہو گئے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لنگی لے کے جاتا ہوں تو اس بار لنگی کے بغیر جاؤں گا. تو پھر میں نہیں آیا. لیکن حضرت یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر 2 سال کے بعد آئے ہوں تو لنگیاں بھی 2 لے کے آئے ہوں. آپ نے سنگیوں کو بلایا، فرمایا اس طرح کرو ان دونوں لنگیوں کو رکھ کے نا آگ لگا دو. ان دونوں لنگیوں کو رکھ کے آگ لگا دو. لوگوں نے عرض کی حضور 1 سال میں 1 لنگی بنتی ہے. اتنی عقیدت سے وہ لنگیاں بنا کے آپ کے لیے لے کے آیا اور آپ فرما رہے ہیں آگ لگا دو. یاد رکھنا حضرت یہ ہمارے بڑے تھے. پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے. فرمایا جڑی چیز یار کلام پہ روکے انہوں آگ ہی لا چڑھنی چاہیے. یہ تھے ہمارے بڑے. لیکن میں کسی کی بات تو نہیں کروں گا، اپنی کروں گا. ہمیں تو یار بھول ہی گیا، ہمیں تو یار بھول گئے، ہم نے یار کو بھلا دیا. یہ تھے بڑے، یہ تھا ان کا مسلک، یہ تھی ان کی فکر، یہ تھے ان کے انداز، یہ تھی ان کی پیری مریدی، یہ تھا ان کا انداز. حضرت فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے آگ لگا دو اس کو. حضرت آج حضرت جی چیک کریں کہ ہمیں کیا کیا چیز یار کے پاس جانے سے روک رہی ہے. حضرت چیک کریں حضرت اور ہٹائیں، دور کریں ان چیزوں کو اور دن بدن اپنے یار کے قریب ہوتے جائیں. حضرت ہم بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں یار سے. عمر گزر گئی حضرت، یار کی کوئی خبر نہیں. حضرت علم و بس کریم و یار اکو الف تیرے درکار. الف الف مین اللہ، الف سے مطلب اللہ، کوکھا کام تو نہیں. اکو الف تیرے درکار. تو کن مسئلوں میں پڑا؟ کیا کون چاہتا ہے کہ آپ کو آسمان سے آ کے تجھے بتائے گا پھر تو نے عمل کی طرف آنا ہے؟ ویسے بات کرو تو کہتا ہے میں نے ہر بات سنی ہوئی ہے، اس بات کا بھی مجھے پتا ہے، اس بات کا بھی مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے بھائی مجھے یہ بتا پھر عمل کب کرنا ہے تم نے؟ اکو الف تیرے درکار. علم نہ آوے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار. علم بس کری. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم حاصل نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ اب بس کر حاصل والا معاملہ، اب ساتھ کچھ عمل کی طرف نہیں آنا. اکو الف. اللہ حضرت جی قربان جائیے، ہم سے تو انہوں نے مانگا کچھ نہیں، امتحان تو انہوں نے دی ہے. ہم سے تو مکھن نہیں کھایا جا رہا، ساڑھے کو تو چوپڑیاں نہیں کھانا جا رہی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اور یہ شان ہے حضرت کہ آپ نہیں کہہ رہے کہ میں خلیل ہوں، بلکہ قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. مزایا نہ بات کر رہے.
آپ نہیں کہہ رہے کہ میں خلیل ہوں حضرت، وہ کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ خلیل ہمارے محبوب حبیب حضرت. اور یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ حبیب اور خلیل کے فرق کو میں بیان کروں. وہ خلیل ہمارے محبوب حبیب حضرت. لکھا جی ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی. اب وقت کی طرف نظر ہے. آپ نے پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہوا، زیارت کرنی ہے کہ روح بھی قبض کرنی ہے؟ عرض کی اللہ کے خلیل زیارت بھی کرنی ہے اور ساتھ روح مبارکہ بھی قبض کرنی ہے. ظاہر ہے جی جان جان ہے جی، اللہ قربان جاؤں. انبیاء کا کیا کہنا ہے، ہم تو حیات کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی حضرت جی سختیاں ہیں موت کی. یہ حضرت مالک بن دینار سے کسی نے عرض کی حضرت کیسے جان نکلتی ہے؟ حضرت جنا ادھر کپڑا تھا، وہ لکھا پاس کیکر کا درخت تھا. حضرت نے کیا کیا، اپنے کپڑے کو نہ کیکر کے درخت پہ پھینکا، وہ پیوست ہو گیا. وہ جو کیکر کے کانٹے تھے نا اس میں حضرت نے زور سے کھینچا اور جنہوں پنجابی جو کہنے ہیں لیرو لیر ہو گیا. آپ نے فرمایا اس طرح نکلتی ہے، اس طرح نکلتی ہے. آپ نے فرمایا اے ملک الموت جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. ظاہر حضرت روح مبارکہ نکل گئی. دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. جناب ملک الموت جا کے عرض کی رب کریم تیرے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. پھر آگے سے حکم مبارک کیا آیا اے ملک الموت جا کے میرے خلیل کو کہہ دے اگر قاعدہ یہ ہے نا کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی اے اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں جا کے میرے خلیل کو کہہ دو کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ پھر یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. آپ نے فرمایا ملک الموت نکال روح لے چل مجھے میرے مالک کی بات. حضرت میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا. اسی نے نہ ہی کی تھی اللہ انہوں نے منگے ابھی کا کر اسماعیل ان سے مانگے گلی پہ چھری رکھ دی. کوئی دوسری بات نہیں، ہم سے تو نہیں مانگا کچھ بھی. ہمیں تو کہا داڑھی رکھ نہ، کیا سر تے ٹوپی رکھ نہ، کیا 5 وقت دی نماز پڑھ نہ، کیا سانو یاد رکھی نہ، کیا ساڑے سونے تے درود پڑھی نہ، کیا جھوٹ نہ بولی نہ، کیا جو اسی تینوں دیتا ہے وہ تو اخلاص نال ساڑی راہ چ خرچ کری نہ. مانگا ہی کچھ نہیں یار ہم سے. تو کوئی بیٹا نہیں مانگا، کوئی بدر میں نہیں بلایا، کوئی احد میں نہیں بلایا، کوئی خیبر میں نہیں بلایا، کوئی خندق میں نہیں بلایا. ہم سے تو بھائی بلکسر والوں مانگا ہی اس نے کچھ نہیں ہے. امتحان تو وہ دے گئے، ہم سے جو کام کہے ہم سے وہ بھی نہیں ہوئے. اس لیے حضرت میں گزارش کروں گا، پیچھے بھی میں کہہ کے آیا ہوں، آج بات سمجھ نہیں آ رہی. دنیا کی محبت کا غلبہ ہے دل پہ. دنیا کی محبت نے اپنا ایک حصار بنا رکھا ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندہ کیا کہے گا، سورہ فجر 30واں پارہ. پھر اللہ کہتا ہے بندہ پھر اس دن کہے گا، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کر لیا ہوتا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. آج حضرت آپ کو ہماری باتوں کا غصہ لگتا ہے، مولویوں میں کام ہی کوئی نہیں، ویلے بارے. لیکن پھر اس دن آپ کے یہ الفاظ نہیں ہوں گے. اس دن کیا کہیں گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کر لیا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن تیرا مال، تیرے بیٹے. بھائی یہی ہے نا، ہم فخر سے بتاتے ہیں نا اتنی زمین ہے جی، میرے اتنے پتر ہیں، لیکن یہ ادھر ہی ہے، ادھر یہ چیزیں تیرے تجھے نہیں نفع دیں گی. یوم لا ینفع مال ولا بنون،
کام کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس لیے آج وقت ہے حضرت، محنت کرو یار، اپنی نمازیں پوری کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، کردار مضبوط کرو، عمل کی طرف آؤ، اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو. اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت، اللہ کی قسم ہے یہ پتہ لگنا ہے آگے جا کے. میں ویسے دعا کروں گا اللہ کرے ہم ادھر ہی پتہ ڈال دیں، ادھر نہیں، اللہ ادھر ہی کرم کرے. پھر حضرت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں. یہاں چند ہزار چند لاکھ کے نقصان پہ میں نے لوگوں کے دل فیل ہوتے دیکھے ہیں. پتہ چلا جی اتنا نقصان ہو گیا بندہ، پتہ چلا اتنا نقصان ہو گیا جناب، ناڑی پاٹ گئی اندر علی. لیکن ادھر ہمیں اندازہ نہیں ہے ہر روز ہمارا کتنا لاس ہوتا ہے، کتنا لاس ہوتا ہے. میں نے پیچھے بھی عرض کی قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کثیر تعداد میں، جس نے حضرت آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اس کو خود نہیں پتا اس کا آج کتنا بڑا لاس ہوا ہے. آپ کو پتا ہے فجر کی سنتوں کا کتنا ثواب ہے؟ جو کتابوں میں لکھا ہے، جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، لکھا اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے نا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. اتنا لاس ہوا جس کی فجر کی سنتیں رہ گئی. زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. کتنا بڑا لاس ہوا حضرت جس کی فجر کی سنتیں رہ گئی. لیکن کیا ہے؟ نہیں احساس کوئی بھی. جس کی آج فجر کی نماز رہ گئی چھوٹا لاس ہے. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں کہا، 33 بار الحمدللہ نہیں کہا، 34 بار اللہ اکبر نہیں کہا، چھوٹا لاس ہے. میں آپ اس پہ بھی حدیث مبارکہ سنا کے میرے پاس 2 منٹ ہے. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت ہے. کیا عالم تھا جی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کیا سونا دور مبارک ہے، کیا سونا دور. میں اس دن جب قبلہ قاری صاحب کا فون آیا، میں ادھر ہتھرو سے بیٹھ کے مدینہ پاک کی طرف آ رہا تھا اور قبلہ قاری صاحب واپس آ رہے تھے. تو جب گیا تو میں یہ نہیں جی تو اللہ معاف کرے میں چوڑا کہ میں کہندا جی میں نہیں. میں نے کہا یار کاش جنگ احد شریف میں کسی صحابی کا گھوڑا ہی ہوتا. صحابی کہنا تو میں کتنے حضرت جی میں چوڑا حضرت، کسی صحابی کا میں گھوڑا ہی ہوتا حضرت، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی میں لگام ہی ہوتا یار. لیکن یہ ہے کہ حضرت میں اس پہ بیٹھ نہیں گیا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی میرے مالک کی مرضی. اس دور مبارک میں نہیں اس نے بھیجا، جس دور میں اس نے بہتر سمجھا اس نے مجھے اسی. لیکن ٹھیک ہے اس دور میں نہیں تھا، لیکن میں گھر تو نہ بیٹھ جاؤں یہ بات کر کے جی میں اس دور میں نہیں تھا. نہیں، جس دور میں ہوں اس دور کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرو. اس دور میں نہیں تھے تو اب بھی ہے، ابو جال بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، یزید بھی ہے. اٹھو کام کرو. اتنی دعا کر کے کہ اللہ استقامت دے مجھ سے کوئی کام لے، مجھے کسی کام کی توفیق دے. تو وہ صحابہ حاضر خدمت تھے. سامنے جناب احد شریف حاضر خدمت حضرت، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے محبوب فرمائیں احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں. 4.25 میل لمبائی ہے جی شانوں والے پہاڑ کی. کیٹو ماؤنٹ ایورسٹ سب سے اونچی چوٹی اس زمین کی، پھر دوسرا نمبر کیٹو، پھر تیسرا نمبر نانگا پربت. لیکن اتنے بلند ہونے کے باوجود تینوں فنا ہوں گے، تینوں جنت میں نہیں جائیں گے. احد شریف کی بلندی تو اتنی زیادہ کوئی نہیں ہے لیکن جنت میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ محبوب سے پیار کرتا ہے. محبوب اس سے پیار کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ قد اونچا ہونے سے بات نہیں بنتی ہے، بات بنتی ہے محبوب کی نگاہ کرم سے. حضرت یہ واحد پہاڑ ہے حضرت جو جنت میں جائے گا. احد شریف. محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ 4.25 میل لمبائی، وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں.
صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ دریائے رحمن جوش میں تھا، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہیں؟ اور حضرت ذرا کرم دیکھو، یہ نہیں فرمایا جتنا ہے، فرمایا زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، جتنا نہیں فرمایا۔ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ جتنا نہیں فرمایا، فرمایا زیادہ ہے۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اب جس نے آج نہیں کہا نقصان ہو گیا نا، لیکن افسوس ہے یہ نقصان کسی کو نقصان ہی لگتا ہے، یہ نقصان لگتا ہے۔ اس لیے حضرت توجہ دو، حضرت روز نقصان ہو رہا ہے۔ یہ چل 35 آنتے 40 کر لینے حضرت۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اب فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے نکل رہے تھے، اور ایک نوجوان تیزی سے بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد آ رہا تھا۔ امام صاحب اور اس کی آپس میں ملاقات دروازے پہ ہوئی۔ اب امام صاحب کا دروازے پہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی جماعت ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی نہیں رہ گیا۔ عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ اتنا دکھ تھا کہ اس دکھ کی وجہ سے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہے ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب نے دیکھا، فرمایا تجھے اتنا دکھ ہوا ہے فجر کے رہ جانے کا؟ اللہ بیٹا جماعت رہی ہے، نماز نہیں رہی۔ ہماری تو نماز رہ جائے تو دکھ کوئی نہیں ہے، جماعت رہی ہے۔ فرمایا اتنا دکھ ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت ایویں تو نہیں نا میرے اندر سے آہ نکلی ہے؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تو مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے عرض کیا حضور وہ کیا؟ فرمایا اپنی آہ مجھے دے دے، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا کر لیتے ہیں، میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ دن گزر گیا، جب رات پڑی نہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کیا کر دیا، اتنا بڑا نقصان، تجھے نہیں پتا جماعت رہ جانے کے غم میں جو تیرے اندر سے آہ نکلی اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اللہ کو تیری وہ آہ اتنی پسند آئی، اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا۔ اب آنکھ تو کھل گئی لیکن ہو اب کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا صبح کا انتظار کرتا ہوں، صبح بات کریں گے۔ صبح مسجد پہنچا، ادھر ہی جماعت سے نماز ادا کی، نماز ختم کر کے نا امام صاحب کی بارگاہ میں السلام علیکم حضرت میں کل والا جس سے وہ سودا ہوا، فرمایا یاد ہے۔ عرض کرتا ہے حضور حاضر اس لیے ہوا تھا کہ سودا کینسل کرنا ہے۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ نہیں حضرت آپ میری آہ مجھے واپس کر دیں، جماعت کا ثواب آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا خواب صرف تو نہیں دیکھا، میں بھی دیکھا ہے۔ روز بڑا نقصان، روز نقصان ہو رہا ہے، روز پتر نقصان ہو رہا ہے، روز نقصان۔ نہ یار خدا دا واسطہ دے ہاتھ جوڑ کے جے بڑی دوروں آئے ہمارے عمل والے پاسے آؤ، عمل والے پاسے آؤ۔ کتنی تقریریں سننی ہیں باپ نے، عمل والے پاسے۔ علم بس کریوں یار، علم ناوے وچ شمار، جان دی عمر نہیں اعتبار، اکو الف تیرے درگاہ۔ الف سے مراد اللہ، الف سے مراد ڈردے کیوں یار؟ الف سے مراد الف سے مراد وما علینا الا البلاغ المبین۔
اعوذ باللہ